اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان حاضر خدمت ہوں جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور اس کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں بھی متعارف کریں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں ہم وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، بات کرتے ہیں عمران خان صاحب آج کل کافی فرسٹریٹ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایکچولی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو عدت نگاہ کیس ہے یہ ختم ہوگا تو بشرا بی بی تو آزاد ہو جائے گی۔ تو عمران خان پہ تو ابھی کیسز چل رہے ہیں اور بھی چلنے ہیں مزید، وہ تو اتنی جلدی نہیں جائیں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گی، مگر بشرا بی بی کو بھی اور مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے ساتھ، اور وہ بھی اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید بہت جلدی باہر نہ آئیں۔ اور آج جو بشرا بی بی گرفتاریاں ڈلی ہیں اس میں خان صاحب جو ہیں وہ مزید پینک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سب سے تو انہوں نے بتاتے ہیں آپ کو، انہوں نے چیئرمین نیب کو ضمیر فروش اور طوائف کہا ہے۔ ان کے خیال میں چیئرمین نیب جو ہیں وہ ان کے اوپر ریفرنسز بنا رہے ہیں، اور جو عمران خان پہ ریفرنس بنائے گا تو وہ تو ضمیر فروش اور طوائف ہی ہوگا نا۔ مگر میرا ایک سوال ہے عمران خان صاحب سے، کیا وہ جو انہوں نے جو چیئرمین نیب رکھا ہوا تھا جسٹس جاوید اقبال، جو چومی چاٹی والا، تو اس میں وہ ضمیر فروش نہیں تھا کیا؟ وہ طوائف نہیں تھا کیا؟ وہ جو کر رہا تھا، جو اس کا سہولتکار بنا ہوا تھا عمران خان کا، اور جو کچھ عمران خان کا آرڈر آتا تھا وہ کرتا تھا، اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ وہ ضمیر فروش ہے جی اور وہ طوائف ہے؟ جو اپنے دفتر میں بلا کے تو اپنی ملزمان کی بیگمات کی چمیاں لیتا تھا، وہ آپ کے نظر میں بہت اپرائٹ آدمی تھا ہے، اور وہ باغیرت اپرائٹ آدمی تھا، اور وہ طوائف نہیں تھا آپ کے نظر میں؟ یعنی نیب کی حراست میں ایک بندہ مر گیا اور اس کی لاش کو بھی ہتھ کڑی لگا کے رکھی۔ کمال ہے ویسے، مطلب کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ آپ کو یقیناً برا لگ رہا ہوگا، کیونکہ وہ تو ان لوگوں کی قبروں پہ جا کے معافیاں مانگ رہا ہے جن کے ساتھ نیب نے زیادتیاں کی ہیں۔ یعنی آپ کو وہ چیئرمین نیب پسند تھا جو کہ آپ کے مخالفین پہ روزانہ مقدمے بناتا تھا اور ان کو پکڑ کے اندر کرتا جاتا تھا، اور یہ چیئرمین نیب آپ کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ آپ پہ مقدمے بنا رہا ہے۔ یہ خان صاحب، یہ آپ کی ہمارے وہ کہا کرتے ہیں کہ تیرا نہیں قصور خلل ہے دماغ کا، یہ آپ کا کوئی دماغی خلل ہے کہ یعنی جو بندہ آپ کے حکم پہ ناچتا رہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کو آ کے آپ کی بیوی کے چوریوں اور اس کے رشوتوں کے واقعہ بتا دے ایک آدھا، تو اس کو آپ اسی وقت نکال دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے جنرل عاصم منیر کو نکالا تھا، جس کی دشمنی آج تک آپ نبھا رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں، حالانکہ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے گھر کی طرف دیکھیں، اندر دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں رشوتیں آ رہی ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ نے پکڑ کے تو اس کو باہر نکال دیا۔ ظاہری بات ہے وہ آپ کے انگلی کے نشانے میں نہیں، انگلیوں پہ ناچنے والا بندر نہیں تھا، وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھا اور اپرائٹ انسان تھا، اور آپ نے اس کو پکڑ کے باہر نکال دیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسی کو آپ کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ خان صاحب، آپ کو بس اپنے مطلب کا بندہ چاہیے، جو آپ اس کو کہو جی کہ فلانے بندے کو اندر کر دو تو اندر کر دے، فلانے بندے کو بہن بیٹی کو پکڑ لاؤ، اس کی بہن بیٹی کو پکڑ لائے، یا فلانے بندے کو اس کے اوپر فلانا کیس، اور جتنے کیس آپ نے اپنے دور میں بنائے نیب کے خان صاحب، وہ سارے کے سارے کیسوں میں وہ اب لوگ بری ہو چکے ہیں، اور کوئی کیس بھی آپ کی پروسیکیوشن ایک ٹکا ثابت نہیں کر سکے۔ سو مچ سو وہ جو آپ نے ایک کیس رانا ثناء اللہ پہ بنایا جھوٹا مقدمہ، وہ بھی آپ لوگ کوئی ایک ٹکا ثابت نہیں کر سکے، جس میں آپ نے کہا 10 کلو ہیروئن نکلی، آپ نے تو اس کی جان کے ساتھ کھیلا تھا۔ تو اب اگر آپ کے ساتھ کوئی گیم ہو رہی ہے یا کوئی حالانکہ آپ کو تو یہ حکومت نے تو بند نہیں کیا بالکل بھی، نہ ہی حکومت نے ایک بھی کیس بنایا آپ پہ آپ کے دور کے ہی کیس بنے ہوئے ہیں، اور حقائق پہ مبنی کیسز ہیں، ٹھیک ہے، بھگتے ہیں اب۔ اچھا جناب، شیخ رشید صاحب نے سریعام معافی مانگ لی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ انہوں نے کہا برائے مہربانی عام معافی کا اعلان کر دیں، حالات بہت خراب ہیں،
انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ عام معافی کا جناب اعلان کر دیں، حالات بڑے خراب ہیں، لوگ اس وقت بھوکے مر رہے ہیں۔ اصل میں یہ شیرشی صاحب نے پرانی فلم نئے پرنٹوں کے ساتھ چلانے کی کوشش کی ہے، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس فلم کو کوئی زیادہ پذیرائی ملے۔ اچھا جناب، آج جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جس میں یاسمین راشد، محمود الرشید صاحب، چودھری اعجاز صاحب، شاہ محمود قریشی وغیرہ پہ آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ان پر جو فرد جرم جو عائد کی گئی ہے وہ شادمان تھانہ جلانے کے جرم میں ان کے اوپر یہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو جلایا تھا اور ساری فوٹیجز موجود ہیں، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایسے ایویڈنس ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں کل کوئی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی۔ ان کے لیے ایک اچھی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بلوچستان پولیس جو ہے وہ صنم جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچی تھی، جو کہ عدالت، ان کے وکلاء نے عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس حوالے سے عدالت نے ایک فیصلہ سنا دیا بڑا کہ جی صنم جاوید کو انہوں نے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے، مگر ساتھ ان کی زبان بندی کر دی کہ اگر آپ کے زبان سے کوئی بیان الٹا سیدھا ہوا تو پھر ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی شرط لگائی ہے عدالت نے کہ آپ اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ اچھا جناب، مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے فیصلے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک اس پہ عمل درآمد کو اسٹے دیا جائے، روکا جائے۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کی، اور سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ایک مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ دیا وہ ابھی تک حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، اور جب تک حتمی فیصلہ جاری نہیں ہوتا اس وقت تک اس پہ عمل درآمد کو روکا جائے، اور مخصوص نشستوں کو پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو مخصوص نشستوں کے لیے اپلیکیشن ہی نہیں دی تھی۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی دونوں علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور اراکین جو ہیں وہ آلریڈی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے تھے۔ جن ارکان کو پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا انہوں نے اپنے کاغذات میں خود کو آزاد ارکان قرار دیا، اور ان اراکین کو 15 دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ بھی خلاف قانون ہے۔ اس حوالے سے آئین واضح ہے کہ جو شمولیت ہے کسی بھی جماعت میں اراکین کی وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں جو اس پر عدالت نے فریقین کے دلائل بھی نہیں سنے، بغیر دلائل سن کے فیصلہ دے دیا۔ یہ ایک بڑی درخواست دائر کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، جس میں انہوں نے پہلے تو اس پہ نظر ثانی کے لیے کہا گیا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر اسٹے آرڈر کی استدعا کی گئی ہے۔ اب ایسا ہے کہ حکومت شاید اس درخواست کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کیوں کہ یہ آلریڈی یہ کیس جو ہے فل بینچ نے سنا ہے، اور جب نارملی فل بینچ سنتے ہیں کیس تو شاید پھر یہ درخواستیں ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرا خیال۔ باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مسلم لیگ نون کی درخواست۔ اچھا جی، اب ذرا اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ عدلیہ کے اس فیصلے کے بعد جو کہ 12 جولائی کو دیا سپریم کورٹ نے، اس کے بعد عدلیہ اور پارلیمنٹ میں تصادم کا راستہ جو ہے نا وہ کھل گیا۔ اصل میں عدلیہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان 8 ججوں نے جنہوں نے عمران خان کو بن مانگے ان کی مرادیں پوری کی ہیں، انہوں نے پاکستان کو ایکچولی تباہی اور تصادم کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ ابھی تک تو حکومت نارمل روٹین میں سلولی چل رہی تھی، کوئی جھگڑا نہیں چل رہا تھا، مگر اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اب تصادم ہو کے رہے گا۔ دیکھیں جی، نہ تو سپریم کورٹ آئین سے ماورا یہ فیصلہ کرتی، اور نہ ہی حکومت ایسا کوئی اظہار کرتی کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہی۔ ویسے یہ جو پابندی ہے یہ سپریم کورٹ کبھی بھی اس کی توثیق نہیں کرے گی۔ جماعتوں پہ پابندیاں اس طرح آسانی سے لگ نہیں سکتی، تو بہرحال حکومت بھی اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لے۔ ہاں، جو آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی حکومت کی وہ ہے پلان ہے، وہ بہرحال ایک مضبوط کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ ان کو بچا نہیں سکے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے ان کے خلاف،
اور اس میں بلکہ ایک تو جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے ان لوگوں نے جنہوں نے آئین کو توڑا تھا۔ اچھا جناب، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی کمیونٹی، اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کروائیں اور کریں، اور اس کا تعارف کروائیں اپنے عزیز و اقارب میں۔ آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔